اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب تم لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہارے کہنے سے یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ طور پر، سو آ پڑی تم پر بجلی کی کڑک اور تم آنکھوں سے یعنی کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تم کو زندہ کر اٹھایا تمہارے مر جانے کے بعد اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے سایہ کیا تم پر اور پہنچایا ہم نے تمہارے پاس تنجبین اور بٹیرے کھو نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے 70 آدمیوں کا مرنا، پھر زندہ ہونا، اور بادلوں کا سایہ اور من اور سلویٰ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے تورات لا کر پیش کی کہ یہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، تو بعد گستاخ بنی اسرائیلوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کہہ دیں کہ یہ ہماری کتاب ہے، تو بے شک ہم کو یقین آ جائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بِإِذْنِ الہی فرمایا کہ چلو کوہ طور پر یہ بات بھی ہو جائے گی۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے اپنی قوم سے 70 آدمی اس کام کے لیے منتخب کر کے یعنی کہ 70 آدمیوں کا چناؤ کیا کہ یہ آدمی آپ کے ساتھ جائیں گے کوہ طور پر، کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر روانہ کیے۔ وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کا کلام ان لوگوں نے خود سنا تو اس وقت اور رنگ لائے۔ سننے کے بعد پھر ان کے دل و دماغ کے اندر کچھ اور چیزیں آ گئی کہ ہم کو تو کلام سننے سے قناعت نہیں ہوتی، نامعلوم کون بول رہا ہوگا، اگر خدا کو ہم دیکھ لیں تو بے شک مان لیں گے، چونکہ دنیا میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی قوت نہیں رکھتا، کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے اس گستاخی پر ان پر بجلی آ پڑی اور سب 70 آدمی ہلاک ہو گئے۔ بنی اسرائیل جن کا انتخاب کیا تھا بنی اسرائیلوں نے 70 آدمیوں کا، وہ 70 آدمی اس بجلی کی کڑک سے وہ 70 آدمی اسی وقت ہلاک ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا الہی میں ان کو بنی اسرائیل کے نمائندہ کی حیثیت سے لایا تھا کہ یہ واپس جا کر بنی اسرائیل کے سامنے گواہی دیں گے، اب تو یہ مر گئے، میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ اور بنی اسرائیل یہی سمجھیں گے کہ کہیں لے جا کر غصہ میں خود میں نے کسی تدبیر سے ان کا کام تمام کرا دیا ہوگا، تو مجھ کو بنی اسرائیل کی تہمت سے بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش اور دعا کے مطابق ان 70 اشخاص کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ اس واقعہ کی طرف اشارہ کر کے آیات میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اے یہود میرے اس احسان کو یاد کرو کہ میں نے بنی اسرائیل کے ان 70 منتخب اشخاص کو موت کے بعد دوبارہ زندگی بخشی، اور اس کا شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرنے کی صورت یہی ہے کہ میرے احکام کی فرما برداری قبول کرو۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی اور اس کی ذات عالی سے بے جا مطالبہ کرنا بہت بڑا جرم اور گناہ ہے،
کہ چھوٹا جرم نہیں ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، فرمایا بہت بڑا جرم بھی ہے اور بہت بڑا گناہ بھی ہے اور اس کی سخت سزا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اور ہر ارشاد کو شک اور شبہ کے بغیر بلا چوں اور چرام دل سے تسلیم کر لیا کریں۔ آگے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ بنی اسرائیل نے بحر کلثم پار کر کے میدان سینا، جس کو وادی تی بھی کہتے ہیں، قدم رکھا تو لک اور دک بے آب و گیا میدان تھا، جہاں شدید گرمی تھی اور دور دور تک سبزی اور پانی کا پتہ نہ تھا۔ اس لیے بنی اسرائیل گھبرا اٹھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے کہ ہم پانی کہاں سے پئیں، ہم تو پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے، یہاں تو پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں التجا کی اور اللہ کے نبی کو حکم ہوا، وحی الہی نے ان کو حکم دیا کہ اپنا عصا جو آپ کے پاس ڈنڈا ہے پتھر پر مارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعمیل اور ارشاد کی، یعنی کہ ان کے حکم کی تعمیل کی تو فوراً 12 سوت اس پتھر سے ابل پڑے، یعنی کہ 12 چشمے اس پتھر سے ابل پڑے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے لیے جدا جدا چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کو جب اس طرف سے اطمینان ہو گیا تو اب کہنے لگے کہ پانی کا تو انتظام ہو گیا، لیکن زندگی کے لیے صرف پانی کافی نہیں ہے، ہم اب کھائیں گے کہاں سے؟ پہلے پینے کا مسئلہ تھا، وہ بھی حل ہو گیا، اب کھانے کا مسئلہ ہے، اب ہم کہاں سے کھائیں گے؟ اور زندگی کا بسر اوقات جو ہے، گزر اوقات جو ہے، یہ صرف پانی پر انحصار اس کا نہیں ہوتا بلکہ کھانے پہ بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہوئی، پریشان نہ ہو۔ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول یا اللہ کی طرف ان کو نبوت ملتی ہے، ان کو رسالت ملتی ہے، اور جو بھی نبی اور رسال اللہ سے جو چیز مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کر دیتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، ہم غیب سے اس کا بھی انتظام کر دیں گے، کھانے پینے کا بھی۔ چنانچہ رات کو شبنم کی صورت میں من گرتی تھی اور یہ نہایت شیریں حلوے کی مانند تھی۔ اس من کا ترجمہ اکثر مفسرین نے ترنجبین سے کیا ہے، اور دن میں بٹیروں کے غول زمین پر اترتے اور پھیل جاتے۔ بنی اسرائیل ان کو بآسانی ہاتھوں سے پکڑ لیتے اور بھون کر کھاتے۔ اس طرح روزانہ بغیر زحمت اور تکلیف کے ان کو یہ دونوں نعمتیں غیب سے مہیا ہو جاتی، اور یہ ان دونوں لطیف چیزوں سے پیٹ بھر لیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معرفت بنی اسرائیل کو یہ تنبیہ بھی کر دی تھی کہ اپنی ضرورت کے موافق من اور سلوہ روزانہ کام میں لیں، جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنا آپ استعمال کریں، لیکن اگلے دن کے لیے، دوسرے دن کے لیے آپ نے یہاں جمع نہیں کرنا، اور دوسرے دن کے لیے اپنے ذخیرہ نہ کریں۔ کچھ عرصہ تک تو بنی اسرائیل بے محنت یہ آسمانی کھانے کھاتے رہے، آخر خلاف حکم الہی، آخر انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی، من اور سلوہ اکٹھا کرنا شروع کیا، جس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے من اور سلوہ نازل ہونا بند ہو گیا، اور جو کچھ انہوں نے جمع کر رکھا تھا من اور سلوہ، فرمایا وہ سڑ گیا۔ اسی وادی تی میں یا میدان سینا میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ گرمی کی شدت ہے اور سایہ دار درخت اور مکانوں کی رات میسر نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں، ایسا نہ ہو کہ تپش اور گرمی ہماری زندگی کا خاتمہ کر دے۔ اتنی بڑی شدید گرمی ہے اور سایہ دار کوئی درخت بھی نہیں ہے، اسی گرمی کی وجہ سے، اس شدت کی وجہ سے ہمارا خاتمہ نہ ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تشفی دی اور بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ جب آپ نے اس قوم پر بڑے انعامات اور فضل اور کرم کی بارش کی ہے
تو اس سخت تکلیف سے بھی ان کو نجات عطا فرمائیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور آسمان پر بادلوں کے پرے کے پرے بنی اسرائیل پر سایہ دار ہو گئے، اور بنی اسرائیل جہاں بھی سفر کرتے ہوئے جاتے بادلوں کا سایہ ان کے سروں پر رہتا۔ انہی انعامات اور احسانات کی طرف یہ آیات میں اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے وادی تیہ میں تم پر ابرا کا سایہ کیا، خزانہ غیب سے تم پر من اور سلوہ اتارا، اور تم نے حکم الہی کی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور حرص اور لالچ میں پڑھ کر ان چیزوں کا ذخیرہ کرنا شروع کیا۔ جو ذخیرہ کرتے وہ سڑ جاتا، اور من اور سلوہ کا نازل ہونا بند ہو گیا۔ تم نے ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کیا، اور ایسا رزق کھویا جس میں نہ دنیا کی مشقت تھی اور نہ آخرت کے اندر اس کا حساب ہوگا۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فضیلت دیکھیے۔ اس آیات سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی فضیلت اور دوسرے حضرات انبیاء کے صحابہ پر ظاہر ہوتی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سخت دھوپ اور گرمی میں غزوات کیے اور جہاد کے سفر کیے، مگر کبھی اس کے خواہش مند نہ ہوئے کہ بنی اسرائیل کی طرح ہم پر من اور سلوہ نازل کیا جائے اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادل بھیج دیے جائیں۔ حالانکہ نبی اکرم سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا فرماتے تو ضرور ایسا ہو جاتا۔ تو خلاصہ ان آیاتوں کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں اور انعامات جو قوم بنی اسرائیل پر ہوئے برابر بیان فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی اس قوم کی غلطیاں اور جرائم کو بھی ظاہر فرمایا جاتا ہے، تاکہ وہ یہود جو نزول قرآن کے وقت موجود تھے وہ نصیحت پکڑیں اور گزشتہ کے تجربات سے سبق حاصل کر کے اب اس غلطی سے باز آ جائیں جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے اور اسلام قبول نہ کرنے میں کر رہے ہیں۔ بس دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ جس نے اپنے فضل سے ہم کو اسلام سے نوازا اور افضل المرسلین پر ایمان لانا نصیب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ان انعامات اور احسانات کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر طرح کی چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔